یہ کہانی ہے ایک ایسے قبیلے کی جو علم، روحانیت اور بہادری کی علامت بنا، ایک ایسے خاندان کی جس کی جڑیں تاریخ کے اوراق میں گہرائی تک پیوست ہیں۔ یہ ہے کاکا خیل پشتون قبیلہ، ایک نام جو احترام، تقوی اور خدمت خلق کا نشان بن چکا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور اب دیکھ رہے ہیں ذات نامہ، وہ پروگرام جو آپ کو لے جاتا ہے قوموں اور قبیلوں کے پوشیدہ قصوں کی دنیا میں۔ اگر آپ کو ہماری تاریخ، نسلوں اور ہستیوں سے دلچسپی ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کاکا خیل قبیلہ پشتون قوم کے ان نمایاں قبیلوں میں سے ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی بہادری اور عزت کی وجہ سے بلکہ اپنے علم، روحانیت اور دینی خدمات کے باعث ایک منفرد پہچان حاصل کی۔ اس قبیلے کی بنیاد ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت سید کاکا صاحب نے رکھی، جن کا اصل نام سید کاستر گال تھا۔ اب کا تعلق سادات خاندان سے تھا اور اب کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی میں جب بئی صغیر کی فضاؤں میں جہالت اور خانہ جنگی کا راج تھا، اس وقت حضرت کاکا صاحب نے مردان کے قریب نوشہرہ کے علاقے او کاکا صاحب میں علم و عرفان کا چراغ جلایا۔ اب کی خانقاہ اس دور میں علم و تصوف کا گہوارہ بنی۔ لوگ داور داور سے آ کر آپ کے دستن حق پر بیعت کرتے اور آپ کے مرید بن کر روحانی سکون پاتے۔ آپ کے مریدوں میں پشتون قبائل کے بڑے سردار، علماء اور عام لوگ شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ اب کے فیض یافتہ ہوئے انہیں کاکا خیل کہا جانے لگا، یعنی او کاکا صاحب کے خاندان قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ یوں یہ روحانی نسبت ایک قبیلے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ کاکا صاحب کی تعلیمات میں اخوت، انسانیت اور علم کی روشنی نمایاں تھی۔ اپنے پشتونوں میں تصوف، برداشت اور باہمی احترام کے اصول متعارف کروائے۔ کہا جاتا ہے کہ اب کے درس میں دین، شاعری اور حکمت یکجا ہوتی تھی۔ اپنے سینکڑوں شاگرد پیدا کیے جنہوں نے آگے چل کر پشتون علاقوں میں دینی مدارس اور خانقاہیں قائم کیں۔ ابتدائی طور پر کاکا خیل خاندان نوشہرہ، مردان اور پشاور کے قریب آباد تھا، لیکن جب پشتون قبیلے مختلف علاقوں میں ہجرت کرنے لگے تو کاکا خیل بھی خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں، پنجاب، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقوں تک پھیل گئے۔ آج یہ خاندان پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں پایا جاتا ہے اور ہر جگہ ان کی پہچان علم اور دیانت داری سے ہوتی ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت کاکا صاحب کا سلسلہ سید حسین شاہ بن امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے کاکا خیل خود کو سید النسل مانتے ہیں، یعنی وہ خاندان جو نبی اکرم کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے۔ کاکا خیل قبیلہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ یہ قبیلہ ہمیشہ تعلیم، صلح اور روحانی خدمت کا علمبردار رہا۔ حضرت کاکا صاحب کی درگاہ آج بھی نوشہرہ میں مرجع خلائق ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ درگاہ نہ صرف مذہبی مرکز ہے بلکہ ایک تاریخی مقام بھی ہے، جہاں پشتون ثقافت، تاریخ اور تصوف کی جھلک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت کاکا صاحب کے وصال کے بعد اب کے خلفاء اور اولاد نے ان کی خانقاہی روایت کو آگے بڑھایا۔ اب کے بیٹوں، پوتوں اور شاگردوں نے علم و تصوف کی شمع مختلف علاقوں میں روشن کی۔ یوں کاکا خیل قبیلہ نوشہرہ، مردان، پشاور، سوابی اور کوہاٹ تک پھیل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے صدیوں کا سفر طے ہوا، کاکا خیل قبیلہ پشتون معاشرے میں اپنی عزت، تقوی اور علم کی وجہ سے نمایاں ہوتا گیا۔ بہت سے کاکا خیل علماء، قاضی، خطیب اور صوفی بزرگ مختلف ادوار میں ابھرے جنہوں نے دینی تعلیمات کو عوام تک پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی میں جب مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی، تب کئی کاکا خیل بزرگ مغل دربار میں علمی اور مذہبی فرائض سرانجام دیتے تھے۔ ان کے اخلاق، علم اور دیانت کی بدولت انہیں دربار میں احترام۔ کاکا خیل قبیلہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شاخوں میں تقسیم ہوا۔ یہ تقسیم جغرافیائی اور نسلی بنیادوں پر تھی، مگر سب کی جڑ ایک ہی روحانی درخت سے ملی ہوئی ہے، حضرت کاکا صاحب کی ذات۔ مردان کے کاکا خیل، یہ وہ شاخ ہے جو حضرت کاکا صاحب کے مزار کے قریب مردان اور نوشہرہ کے علاقوں میں آباد ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد دینی تعلیم، تدریس اور روحانی خدمت سے منسلک ہیں۔ پشاور کے کاکا خیل، یہ شاخ تجارت، سیاست اور علم و ادب میں نمایاں ہے۔ بہت سے پشاور کے کاکا خیل اہل قلم، پروفیسر اور دانشور رہے ہیں۔
سوابی اور کوہاٹ کے کاکا خیل۔ ان علاقوں کے کاکا خیل زیادہ تر زمیندار اور تعلیمی خدمات میں سرگرم ہیں۔ کئی خاندان مقامی حکومت اور عدالتی شعبوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ پنجاب اور دیگر صوبوں کے کاکا خیل۔ ہجرت کے مختلف ادوار میں بہت سے کاکا خیل پنجاب، خصوصاً اٹک، راولپنڈی اور لاہور منتقل ہوئے۔ وہاں انہوں نے مذہبی ادارے قائم کیے اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان اور وسطی ایشیا کے کاکا خیل۔ کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق کاکا خیل کے چند خاندان افغانستان کے قندھار اور لغمان علاقوں تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے پشتون قبائل میں علمی اور روحانی نظام کو فروغ دیا۔ آج بھی نوشہرہ میں واقع حضرت کاکا صاحب کی درگاہ کاکا خیل قبیلے کے لیے مرکزن عقیدت ہے۔ یہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے، جہاں صدیوں سے عقیدت مند جمع ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر سال یہاں عرس کاکا صاحب بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے، جہاں پورے پاکستان اور افغانستان سے زائرین آتے ہیں۔ یہ اجتماع نہ صرف روحانی پیغام دیتا ہے بلکہ کاکا خیل خاندان کے اتحاد کی علامت بھی ہے۔ درگاہ کے ارد گرد آج بھی کاکا خیل خاندان کی کئی نسلیں آباد ہیں، جو خانقاہ کے نظم و نسق، تعلیم اور زائرین کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ پشتون معاشرے میں کاکا خیل قبیلہ ہمیشہ صلاح پسند، تعلیم یافتہ اور مذہبی حیثیت میں ممتاز رہا ہے۔ ان کے ہاں جرگہ نظام میں انصاف، علم اور بزرگوں کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے۔ بہت سے کاکا خیل افراد نے برطانوی دور میں بھی قاضی، خطیب اور عالم دین کے طور پر خدمات انجام دی۔ برصغیر کی آزادی کی تحریک کے دوران بھی کچھ کاکا خیل رہنما علمائے تحریکن خلافت اور تحریکن آزادی میں شامل رہے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے عوام کو بیداری اور تعلیم کی طرف راغب کیا۔ زمانہ بدل گیا، دنیا آگے بڑھ گئی، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ مٹتے نہیں بلکہ نکھرتے چلے جاتے ہیں۔ کاکا خیل قبیلہ انہی ناموں میں سے ایک ہے۔ ایک روحانی روایت سے جنم لینے والا یہ خاندان 21ویں صدی میں بھی اپنی پہچان، عزت اور خدمت کے ساتھ موجود ہے۔ تعلیم ہمیشہ کاکا خیل قبیلے کا بنیادی ستون رہی ہے۔ حضرت کاکا صاحب کے دور سے لے کر آج تک اس خاندان نے علم کو عبادت سمجھا۔ 21ویں صدی میں بھی کاکا خیل نوجوان بڑی تعداد میں اساتذہ، پروفیسرز اور محققین کے طور پر ملکی و بین الاقوامی اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کاکا خیل قبیلے کے بانی حضرت سید کاکا صاحب، جن کا اصل نام سید کاستر گال تھا، 15ویں صدی عیسوی کے ایک عظیم صوفی عالم اور مسلح تھے۔ آپ کا تعلق سید خاندان سے تھا، جو نسبنا حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام حسین بن حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ یوں کاکا صاحب کا سلسلہ نسب براہ راست اہل بیت سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاکا خیل قبیلے کو پشتونوں میں سادات کاکا خیل بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب کے آباء و اجداد خراسان سے ہجرت کر کے برصغیر کے شمالی حصوں یعنی موجودہ خیبر پختونخوا میں آباد ہوئے۔ یہ ہجرت صرف زمین کی نہیں بلکہ علم و ایمان کے فروغ کے لیے تھی۔ تاریخی روایات اور سلسلہ نسب کی کتابوں کے مطابق حضرت کاکا صاحب کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسی، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، سید حسین شاہ، سید یوسف شاہ، سید کاستر گال المعروف حضرت کاکا صاحب۔ یہ سلسلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کاکا خیل قبیلہ علوی نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا روحانی اور خاندانی رشتہ نبی کریم کے خاندان مطہر سے وابستہ ہے۔ کاکا خیل قبیلہ سادات ہونے کے ساتھ ساتھ پشتون ثقافت سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ امتزاج سید النسل ہونے کی روحانیت اور پشتون وقار و غیرت انہیں ایک منفرد پہچان عطا کرتا ہے۔ پشتون معاشرے میں عام طور پر جنگجو قبیلے زیادہ جانے جاتے ہیں، لیکن کاکا خیل نے اپنی پہچان علم، دین اور اخلاق سے بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک قبائل کے عالم کہا جاتا ہے۔ کاکا خیل گھرانوں میں بزرگوں کا احترام، تعلیم کی اہمیت اور خدمت خلق آج بھی مرکزی اقدار ہے۔ یہ اقدار حضرت کاکا صاحب کی تعلیمات سے براہ راست وابستہ ہیں۔ حضرت کاکا صاحب کے بعد اب کی اولاد میں سے کئی مشہور بزرگ ہوئے، جنہوں نے مختلف علاقوں میں دین کی خدمت کی۔
ان میں سے چند معروف روحانی شخصیات درج ذیل ہیں: حضرت سید احمد شاہ کاکاخل، مردان کے معروف عالم و صوفی; حضرت سید عبدالغفور شاہ، ثوابی میں دین کے مبلغ; حضرت سید محمد یعقوب شاہ، پشاور میں عالم دین اور مدرس; حضرت سید عبدالرشید شاہ، پنجاب میں تبلیغی خدمات انجام دینے والے بزرگ۔